बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल को अगर देखें तो माइनस प्लस का खेल बहुत तेज़ी से चल रहा है। पहले सियासी एतबार से किसी को माइनस करने के लिए बहुत सारे और लोगों को प्लस करने की कोशिश की जा रही थी। अभी साथ साथ चूँकि अब बजट अनाउंस होने वाला है तो नंबर्स के एतबार से भी माइनस प्लस बहुत तेज़ी से जारी है, ताकि अच्छे नंबर जो हैं वो आप लोगों के सामने रखे जा सकें। तो लेट्स सी, बजट आने वाला है, देखते हैं कि आवाम के सामने क्या माइनस प्लस आता है। दूसरी तरफ आवाम जो है इस वक्त वो अच्छे दिनों के इंतज़ार में वो भी माइनस प्लस कर रहे हैं कि कितने को और दिन गुजर जाएं, कितना टाइम और लगे कि कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छा सुनने और देखने को मिले। तो इसी इंतज़ार में सारे हैं। लेट्स सी कब अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी, कब अच्छा माहौल बनने लगेगा। लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी के हवाले से अगर बात करें, नेगेटिव तो बहुत कुछ है सराउंडिंग्स में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज कुछ अच्छे विजुअल्स सामने आए। मैं थोड़ा सा उनके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर आगे मैंने आपको बताना है कि अगली हुकूमत बनाने की तैयारी में कौन है और फिर मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, किस तरह से, आखिरी तरीका क्या है मुज़ाकरात का, तो हुकूमती हल्के क्या कहते हैं, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट से जो अच्छे विजुअल्स आज सामने आए, जो बहुत तनाव की सी सूरत-ए-हाल हमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के दरमियान सुनने और देखने को मिली। बहुत सारे लोग तो बताते ही हैं, देखने को तो कम ही मिला। कल की एक वीडियो आपने वायरल होती देखी काजी फाइज ईसा की, जब उन्होंने पीठ फेरी अपनी चीफ जस्टिस से, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि बड़ा तनाव है। लेकिन आज कुछ अच्छे मनाजर देखने को मिले जब दोनों ने मिलकर शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लिया। बड़े हंसते मुस्कुराते, ना सिर्फ ये दोनों जजेस बल्कि साथ में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो इन सब जजेस को इकट्ठा देखकर बहुत अच्छा लगा। तो कुछ हल्के अभी जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, या जो सीनियर लोग हैं वो इन ऑप्टिक्स को, इन विजुअल्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये जो इंडिकेशंस हैं या जो ये जो साइंस हैं, ये इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या आउटकम निकलता है या क्या होता है। अभी हम जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं, हमें तो कोई भी अच्छा साइन लगेगा तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि यार इसका कुछ पॉजिटिव निकल सकता है। नेगेटिविटी तो हर तरफ सराउंडिंग में है ना, तो इसलिए इन विजुअल्स को आने वाले दिनों में देखते हैं कैसे आउटकम और निकलता है, क्योंकि दुआ भी कराई वहाँ पर, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये विजुअल्स तो आज के व्लॉग में लाजमी इंक्लूड होने चाहिए। तो बड़े होपफुल मोमेंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मुल्क में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, इसके ऊपर बहुत खींचातानी इस वक्त हो रही है। सारे अपनी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन भी पूरा जोर लगा रहे हैं, जहांगीर तरीन एंड ऑल दैट जो भी है ना, PMLN भी सब कोशिश कर रहे हैं कि PTI के जितने भी उड़ने वाले पंछी हैं इनको किसी तरह से अपने पिंजरे में कैद करें, इनको अपने पास बुलाएं। कुछ लोग तो अभी जा के ज्वाइनिंग्स करना शुरू हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हालात बेहतर हों, ना उड़ान भरनी पड़े। लेकिन सूरत हाल सबके सामने है। तो इसलिए पहले पंजाब में ये सारा कुछ हो रहा था, PTI के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ इन हवाओं ने रुख किया है। वो इलेक्शन से पहले हवाएं चलती हैं ना, फ़िज़ाएँ चलती हैं जो माहौल बनाती हैं इलेक्शन का, तो अब इन हवाओं और फ़िज़ाओं ने KP का रुख किया कि अब वहाँ पर भी तोड़ फोड़ शुरू होगी ये इन अराकीन की। तो परवेज़ खट्टक उसका निशाना बने। सबसे पहले नहीं वो ज़्यादा देर इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके और पार्टी सदारत से उन्होंने गुज़िश्ता रात आपने देखा मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, गालबन ये दूसरी सबसे मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1-2 मिनट की थी या 1.5 मिनट की, और सबसे कम दुरानिये की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजाज़ है वो अभी भी सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी के पास है, जो आए और बस 52 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलते बने। अभी कवरेज शुरू भी नहीं हुई थी कि ख़त्म हो गई। तो ये सिलसिला अभी जारी है। देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से और कौन कितना प्रेशर बर्दाश्त करता है। लेकिन वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी डेरे लगाने का फ़ैसला किया है कि अब पंजाब में तो ज़्यादातर PMLN या पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, जो सिंध है वहाँ से भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा का महाज कौन संभालेगा। तो मौलाना ने फैसला किया है कि हिस्सा बकदर जुस्सा वाला जो मामला है वो ज़्यादा PTI के जो लोग जाएंगे वो संभालेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। तो आने वाले दिनों में इस बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिला एक ही दिन में, यानी 2 साबिक वज़राए आला की बिल्कुल डिफरेंट कहानी, 360 डिग्री के एंगल का फ़र्क है। एक है उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस थे, आज माइनस हो गए,
اور ان کے بارے میں لے کے میں مطلب سرپرائز نہیں ہوں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ایک مومنٹ تھا جب عمران خان جب ان کو لے کے آئے اور جس طرح سے انہوں نے اس کو بیک اپ کیا، اور وہ کہتے رہے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں یہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، یہ نہیں جانے والے. تو جن کے لیے عمران خان نے اتنا مطلب اسٹرانگ سٹینڈ لیا اور ڈٹے رہے کافی ٹائم تک، انٹل انلیس کہ انہیں ریپلیس نہیں کرنا پڑ گیا کافی دیر تک، جب بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا، اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر بالآخر انہیں عثمان بزدار کی قربانی دینی پڑی. تو آج عثمان بزدار جس طرح سے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ساری زندگی شرافت کی سیاست کی ہے، لہٰذا میں سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. وہ بھی پریشر زیادہ دیر نہیں لے پائے کیونکہ ان کے خلاف بھی کافی زیادہ کیسز کھل چکے ہیں، کبھی نیب میں پیشی ہے، کبھی اینٹی کرپشن میں، تو کافی کچھ ہو رہا تھا، وہ پریشر نہیں لے پائے. دوسری طرف حیران کن جو صورتحال وہ پرویز الہی کے حوالے سے دیکھنے میں آئی، جبکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایگری کریں گے کہ ان کے بارے میں اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ وہ سٹینڈ کریں گے اتنی دیر تک، بلکہ بہت سارے لوگ تو افواہیں اڑاتے رہے کہ اگلی پریس کانفرنس ان کی ہے، کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے، کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے. آلدو کہ مونس الہی نے بڑا سنبھالے رکھا ہے معاملہ ان کا، لیکن سٹل بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ مونس الہی کے بیانات کے باوجود پرویز الہی شاید اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ چھوڑ دیں گے. لیکن حیران کن طور پر آج انہوں نے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے جیسے اپنے کارکنان کے نام ایک پیغام دیا کہ کارکنان سے کہتا ہوں کہ تگڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور نہیں چھوڑ رہا. تو یہ بڑا ایک کم از کم میرے لیے تو حیران کن تھا کہ اس پریشر میں وہ کھڑے ہیں، اور جن کے لیے عمران خان نے اتنا سٹینڈ لیا وہ ایک دم سے پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. تو خیر یہ بھی اور بھی سلسلہ آگے بڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں کون رہ جاتا ہے جو اپنے آپ کو ثابت کر پاتا ہے اور کون تتر بتر ہوتا ہے. یہ تو وقت ہے، انتخابات سے پہلے ہونا ہی ہے سارا کچھ. یہ فصلیں یہ فصلی پرندے جو ہیں انہوں نے اڑنا ہی اڑنا ہے، تو دیکھتے ہیں کون کون اڑتا ہے. اینی ویز دا کویشچن از کہ اب الیکشن تو لگ رہا ہے کہ ماحول بن رہا ہے، ہونے والا ہے، تو حکومت کون بنائے گا؟ تو اس میں جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اب مخلوط حکومت پھر سے بنے گی. مخلوط کا مطلب یہ کہ زیادہ سیاسی جماعتوں جیسے جو اب ہے، یعنی پی ڈی ایم کی ایک مخلوط حکومت ہے نا، زیادہ جماعتیں مل کے، کسی ایک جماعت کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی یا سمپل میجورٹی نہیں ہوگی یا 2/3 اکثریت، تو اب بہت خواب ہی لگ رہا ہے. جتنی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، ایک ہی پارٹی لے سکتی تھی وہ پی ٹی آئی تھی، اس کی اب سچویشن ایسی نہیں ہے. تو جو سادہ اکثریت والا معاملہ تھا وہ بھی اب پیچھے رہ گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مخلوط حکومت چون چون کا مربع ویسے ہی بنے گا. اور اس میں مخلوط حکومت میں ہوتا کیا ہے سوائے اس چیز کے کہ وزارتیں تقسیم کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ آپ نے اس وزارت کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس وزارت کو سنبھالنا ہے. اس میں کولیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. جیسے عمران خان تھے وہ پوچھتے تھے اپنے وزراء سے، سارے وزراء سے، کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے، کس کی کیا پرفارمنس ہے. یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کے کسی وزیر کو بلا کے یہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی بتاؤ کیا پرفارمنس رہی آپ کی. تو جیسے عمران خان نے ایم کیو ایم کے وزیر کی پرفارمنس پبلک کر دی تھی کہ جناب اس وزارت میں یہ ہوا، اس وزارت میں یہ ہوا، یہ ٹاپ 10 میں آیا یا نہیں آیا، تو کیا شہباز شریف صاحب یہ رسک لے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. مخلوط حکومت میں یہ کام تھوڑا کم رہتا ہے اور بس ہر وقت ایک پریشر سا رہتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر بھی کہ یہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو جائے. تو حکومت چلانا مشکل ہوتا ہے، سیاسی معاملات میں پھنسے رہتے ہیں اور جو عوامی فلاح کے منصوبے رہتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ کو کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ یا کوئی بڑا منصوبہ، نہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ، نہ اس کا کوئی افتتاح نہیں نظر آ رہا. اسی طرح پھر آگے بھی معاملہ چلے گا. تو مخلوط حکومتیں زیادہ تر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے رہتی ہے. تو خواجہ آصف صاحب بھی ہنٹ دے رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بنے گی، اور بھی وزراء دے رہے ہیں. تو اب کویشچن یہ بھی ہے کہ اب اس سارے معاملے میں کیا پی ٹی آئی بالکل مائنس ہو رہی ہے، بالکل 0/0 کچھ بھی اور نہیں ہے؟ تو فی الحال تو کام تو اسی طرف جا رہا ہے، لیکن رکاوٹیں بہت ساری ہیں، مشکل ہے، چیلنج ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ سٹرونگ ہے. اب ووٹ کس نے ڈالنا ہے وہ دکھا کے تو نہیں ڈالنا نا. ووٹ کی طاقت تو ابھی بھی عوام کے پاس ہے. تو کیا عوام کو آپ اتنی بڑی تعداد میں ڈسپرس کر سکتے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے جو مرکزی سٹیج ہے اس کا رش کم ہوا ہے، جو آگے پنڈال ہے عوام سے بھرا ہوا وہ ابھی کا ویسے ہی نظر آ رہا ہے. تو وہ کم ہو سکے گا یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو اب پی ٹی آئی کی واپسی کا راستہ کیا ہے یہ کویشچن ہے، اور اس کے لیے واپسی کا راستہ مذاکرات ہے. ایک ہی بات ہے کہ مذاکرات. اب اس کے لیے جو حکومت ہے
وہ تو انکار کر چکی کہ ہم نے تو مذاکرات کوئی نہیں کرنے، اور عمران خان صاحب جن سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے تلخیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اب کانفیڈنس بلڈنگ میئر کوئی ایز سچ نظر نہیں آتا۔ تو جو حکومتی وزراء ہیں ان میں سے 2 وزراء نے بیان دیا ہے، ایک کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ایک کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو ندامت کا احساس ہے تو پھر ان سے مذاکرات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کے رانا ثناء اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات اب کرنے ہیں تو عمران خان شہباز شریف کو فون کرے اور ان سے اس بارے میں بات کرے، پھر دیکھتے ہیں آگے مذاکرات کیسے نہیں ہوتے یا کیسے ہوتے ہیں۔ تو راہ تو ہے، ابھی بھی مذاکرات ہونے تو ہیں، ہو تو سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو برج کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ ایسے نہیں ہونے لگے مذاکرات کے، اچانک سے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر اٹھ کے گئے کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کرتے ہیں، بیکاز ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کو ہی کہیں نہ کہیں لینے پڑیں گے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر کہیں پہ رنجشیں ہیں یا تناؤ کی صورتحال ہے، غلط فہمیاں ہیں یا جو بھی ہے، تو ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس میں کسی نہ کسی ایسے بندے کو جو برج کا کردار ادا کر سکے۔ اب وہ کون ہوگا؟ بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ اوپینینز دیتے ہیں کہ کوئی باہر کی شخصیت ہو، کوئی اپنے ملک کی شخصیت ہو۔ انفارچونیٹلی کسی کے اوپر کوئی اتفاق اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ جن کو مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا عمران خان نے، وہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ بھی اب پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ بھی کلیئرٹی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک میں نے آپ کو میسج سنانا ہے جو پی ٹی آئی نے جاری کیا اپنے ورکرز کے لیے۔ میں کافی لمبا میسج ہے، وہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میسج ہے کیا اور اس میں کہا کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے بیسیکلی مرکز سے نچلی سطح کے جو تنظیمی ڈھانچے ہیں ان کے لیے محفوظ کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ نچلی سطح کے جو فیصلے ہیں وہ پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں کہیں ہو رہے، یا ایسی کوئی اطلاعات پی ٹی آئی کے پاس پہنچی، تو انہوں نے یہ میسج کنوے کیا ہے۔ تو میں نے کہا پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آفیشیل میسج ہے جو مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جانب سے یہ خصوصی ہدایت نامہ تحریک انصاف کے کارکنان کے نام جاری کیا جاتا ہے۔ تنظیمی ذمہ داران اور کارکنان تحریک کی اندرونی کمیونیکیشن کے لیے نوٹیفائڈ ذمہ داران ہی کی طرف رجوع کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ہدایات اور فیصلوں کو پارٹی کے مصدقہ سوشل میڈیا پیجز پر آویزاں کیا جا رہا ہے۔ ریجنل ذمہ داران بھی سیکرٹری جنرل آفس کے ذریعے ہی اجلاسوں کی منظوری لیں اور تمام تر میٹنگز کو کنڈکٹ کریں، اور وہ پابند ہیں اس بات کے کہ تمام تر ہدایات چیئرمین کی منظوری سے ہی لی جائیں گی۔ پھر ذمہ داران ملک بھر میں مختلف سطح پر کی جانے والی تنظیمی سرگرمیوں سے اپنی پارٹی کی عادت کو آگاہ رکھنے کے بھی پابند ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سنگین آزمائشی حالات کے باوجود شر انگیزوں کو تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کارکنان بہترین نظم و ضبط کے ذریعے سازش اور شر انگیزیوں کو ناکام بنائیں، یہ کہا گیا ہے اس میسج میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ پاکستان کے حالات پر، زمینی حالات پر اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرمائے، اور پاکستانیوں کو یہ جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نکالنے کے لیے ہماری مدد فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔